الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا. اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا. زمانوں کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا. کبھی غالب کبھی زمار سی جراتی پیدا کر کہ علی کا جوش بن جا. عثمان کی حیا بن جا. یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے محافظ. یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے محافظ. کچھ ایسا کام کر کہ اس زمانے سے جدا بن جا. میرے محترم میرے موقر بالخصوص اسٹیج پر رونق افروز استادوں کی جگہ حاصل کرنے والے استاد اساتذہ نوجوانوں کی دھڑکن واعظ مثال حضرت اقدس جناب مولانا محمد جاوید صاحب دامت خلوصہ اور اسی طریقے سے جن کی دعاؤں جن کی محبتوں نے نہ جانے کتنے پروگرام چھوڑ کر آپ کے درمیان میں آ کر کے کھڑا کر دیا. شہنشاہ ترنم نوجوانوں کی دھڑکن مقبل شعری بیان
ومقرر شيعنا حضرت اقدس جناب مفتی معاذ حسن صاحب دامت العزم، اور ہمارے محترم بزرگوں اور دوستوں اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، پردوں کے پیچھے سماعت کرنے والی میری پاکیزہ مائیں اور بہنوں اور معصوم بچوں، میں زیادہ لمبا چوڑا وقت لینے کا مستحق نہ بن سکوں گا، لیکن میں اتنی بات ضرور بتاتا چلوں اللہ کے بندے کہ آج اس امت مسلمہ کے غیور فرزند اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت سے آقائد سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکٹھا ہونا اور کچھ کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، وہ اجتماعات جن میں اللہ رب العزت کے دین کا تذکرہ کیا جائے، وہ محفل جن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دعوت دی جائے، وہ مجالس وہ اجتماعات اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ آج اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا تو کل قیامت کے دن یہ احساس ہوگا کہ وہ مجالس کتنی قیمتی تھی، وہ اجتماعات کتنے قیمتی تھے، وہ اجلاس عام کتنے قیمتی تھے، جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعات کو دنیا میں بھی جنت قرار دیا اور اجتماعات کی شرکت کرنے کو جنت کے پھل میں قرار دیے، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو ہمیں کچھ کھا بھی دیا کرو، اللہ کے لیے کہہ دو ذرا ابھی سن کے چلے جاؤ۔ حضرت صحابہ کرام حیران ہوئے، اس لیے کہ جنت کی صفت یہ ہے مالا عین رأت، اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اسے کسی کان سے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پر اس کا خطرہ تک نہیں گزرا۔ یہ جنت کے باغات کہاں سے آ گئے؟ یہ جنت کے پھل میوے کہاں سے آ گئے؟ وہ اللہ کے چلتا ہو کہ جب جو دین کی باتیں ہوتی ہو، وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، وہ اجتماعات جن میں اللہ رب العزت کے دین کا تذکرہ کیا جائے، اور جنت کے باغات میں وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے دین کی باتوں کو سن لینا، یہ جنت کے پھل اللہ کے لوگ بندو لے کر کے چلتا ہوں، لیکن قیامت کے دن جب تمام انسان
جو 1400 سال سے مسلمانوں کا اسلام گڑھ چلی آ رہی ہے، وہ سرزمین وہیں کے اندر دعوت رسول ہوتا رہا ہے، وہ سرزمین جو مسلمانوں کے دل کی حیثیت رکھتی ہے، آج اسی دل میں سلیب کا شہر ہم اندر ڈوبنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرا آپ سنتے چلے جائیں، اور اللہ کے لیے بولو، میں مختصر مقبولے نہیں چلا، آپ افراد 5 منٹ کے لیے میرے ساتھ جڑے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے لیے بولو، مسلمان بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ آپ کے لیے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا کہ پوری دنیا سے اسلام اور اس مسلمانوں کی عزت و عظمت اور رعب تک دبا چل کر ختم ہو گیا؟ کیا کہا اللہ کے حکم نے؟ کیا کہا کہ اسلام کا دبدبا کیوں کر ختم ہو گیا؟ آؤ میں لے کر کے چلتا ہوں کہ کل تک وہ مسلمان جن سے کیسا جیسی سود کا عورتیں نستی تھی، کل تک وہ مسلمان جو نہتے 313 تھے، مگر انہوں نے 1000 مسلم اپنی مقابلوں کو شکست دی۔ آؤ میں تم کو لے کر کے چلوں، کل تک وہ مسلمان جو آپ کے سمندر میں ڈوب جایا کرتے تھے اور خون کے سمندر میں عبور کر جایا کرتے تھے، ذرا ابھی سنتے چلے جائیں مسلمانوں کیا ہوا؟ آج کی اس قوم سے دنیا کی سب سے بدترین قوم، دنیا کی سب سے رذیل و کمین قوم، آج کی اس قوم سے اسرائیل جیسی ملعون قوم بھی نہیں کرتی، کل تک نہیں ہوئی۔ حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ سے یہ کہتے تھے کہ آج ہمیں اس لیول سے نہ نکالو، لیکن حضرت صحابہ کرام حضرت عمر نے ان کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو ایک بھولے یہودی نے آ کر کے کہا، کیا کہا؟ تو اللہ کے لیے بولو، کیا کہا کہ اے عمر، آپ کے سامنے اللہ کے نبی نے محمد نے کہا تھا کہ کھیتر سے اگر یہودیوں کو پہلے دیا جائے، ہاں یہ مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے، اپنی زمین کی پیداوار کو کچھ حصہ دیں گے، تو آپ ہمیں کھیتر سے کیوں نکال رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، او میرے نبی کے دشمن، مجھے نبی کا ایک فرمان یاد ہے، او مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اللہ کے نبی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب میں تجھے کھیتر سے نکالوں گا، اور ایک دن وہ بھی آئے گا جب مسلمان تجھے کھیتر سے نکالیں گے، اور تیری امتی تیرے پیچھے دوڑتی ہوئی جا رہی ہوگی، اور تیرے غلامے تیرے سر پر اچھل رہے ہوں گے، اور میں کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں تجھے اس کھیتر سے نکالوں گا اور کھیتر کو پاک صاف کروں گا۔ اللہ کے لیے بندو، وقت بہت طویل ہو چکا اور ابھی مجھے ایک جگہ اور جانا ہے، اللہ کے لیے بندو ذرا ابھی سنتے چلے جائیں اور کھیتر کو پاک کروں گا۔ کل تک یہی یہودی کھیتر میں رہنے کے لیے ایک سے کر رہا کرتے تھے، ہاں کل تک یہی یہودی کھیتر میں رہنے کے لیے منتیں کرتے تھے۔ آج ان یہودیوں کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو تقدس کو پامال کر رہے ہیں؟ کیا کہا؟ کیا کہا کہ آج مسلمانوں کو فلسطین کے اندر مسلمانوں کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں؟ اللہ کے نیک بندو، آؤ میں تم کو لے کر کے چلتا ہوں، کل تک میری یہ عیسائی تھی جن کو مسلمانوں نے اتنا مارا تھا کہ ان کو کبھی جگہ نہیں ملتی تھی، جب ان کی طرف اشارہ ہوا تو عیسائی کو ہماری مٹی اور بلند پر رہا کرتے تھے، کہ کل تک ہم سے بھیڑ مانگا کرتے تھے، اور مسلمانوں کیا ہوا؟ آج عیسائی بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج یہودی بھی ہم سے شیر ہو گئے۔ آؤ اللہ کے لیے بندو ذرا سن کے چلے جاؤ، آج وہ کافر بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج ہمارے سارے سارا کہا کرتے تھے، ہمارے مغل بادشاہوں کو شیر سارا رہا کرتے تھے، آج وہ بھی ہم سے شیر ہو گئے، آج وہ بھی ہم سے آگے نکل گئے، آج
فاجر کی شاخیں بھی ویسے شیر ہو گئی. ذرا سوچو ہم مسلمان ہیں اور وہ اسی کفر پر قائم, آخر اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.